بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میری یعنی پروفیسر عبدالناصر افریدی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگس کی کنسیپٹس کو بیسک سے لے کے ایڈوانس تک لے جانا ہے۔ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، ابھی تک ہم نے تقریباً 23-24 پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو آبجیکٹ اور کلاس کی جو ممبرز ہے خواہ وہ ڈیٹا ہو یا وہ ہمارے پاس ممبر فنکشن ہو، ہر ٹائپس کی جو ان کی انٹرنل ڈیٹیلز ہے، جو انٹرنل ان کی کنسیپچول ڈیفینیشن ہے، ایکسپلینیشن ہے، ہم نے ان سب کو پروگرامنگ ایگزامپل میں ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ پچھلے 2-3 ویڈیو میں ہم نے آپریٹر اوور لوڈنگ جو کہ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگس کی ایک فیچرز ہے، اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ اب ہم مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو کائنڈلی آپ لوگ یوٹیوب پہ انفوٹیک ود عبدالناصر افریدی اس چینل کو سرچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بل آپشن کو، جو بل کی جو گھنٹی ہے، اس کو پریس کرے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر ویورز، ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر فالوورز، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آن ڈیمانڈنگ مارکیٹ اورینٹڈ جتنے بھی کنسیپچول کورسز ہے، پروگرامنگ کی ہے، گرافک ڈیزائننگ کی ہے، آفس آٹومیشن کی ہے، ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کی ہے، کمپیوٹر نیٹورکنگ کی ہے، امیج پروسیسنگ کی ہے، کمپیوٹیشن اینڈ میٹ لیبس کی ہے، انشاءاللہ یہ میں اس کے بعد 3 لینگویج میں پشتو، اردو اور انشاءاللہ ہندی میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا، تو آپ لوگ کہیں میرے ساتھ جڑے رہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پروگرامنگ ایگزامپل کی طرف۔ نارملی ہم نے آپریٹر اوور لوڈنگ جو کہ بائنری آپریٹر اوور لوڈنگ ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ بائنری آپریٹر اوور لوڈنگ میں پریویس ایگزامپل میں ہم نے جو کہ ایڈ آپریٹر یا پلس آپریٹر ہے، اس کو اوور لوڈ کرنے کے لیے پروگرامنگ ایگزامپل کیا تھا۔ مزید اس میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے اب ہم جو کہ ہمارے پاس مائنس یا مطلب سبٹریکشن آپریٹر ہے، اس کو ہم کس طرح کمپیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک جملہ لکھتا ہوں، فار ایگزامپل یہاں پر جو سب کلاس ہے اس کی میں نے ایک آبجیکٹ بنائی آبجیکٹ 1، دوسرا آبجیکٹ بنائی آبجیکٹ 2، اور یہاں پر سب کے نام سے جو کہ ہمارے پاس اس ریزلٹ کو دونوں کی سبٹریکشن کو سیو کرے گا۔ فار ایگزامپل یہاں پر یہ میں نے ڈکلیریشن کی، یہاں پر میں ایک جملہ لکھتا ہوں، سب سے پہلے یہاں پر میں پبلک ایک اسپیسیفائر لکھتا ہوں، اور یہاں پر میں جنرلائزی بغیر باڈی آف ڈیفینیشن کے شو فنکشن ایڈ کرتا ہوں۔ یہاں پر میں ایک فنکشن ایڈ کرتا ہوں ان پٹ، بغیر انٹرنلی کہ ہم اس میں کیا ایڈ کرتے، صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہاں پر انیشلائزیشن کے لیے یہاں پر میں لکھتا ہوں آبجیکٹ 1 ڈاٹ ان پٹ فنکشن، اس کے بعد میں لکھتا ہوں آبجیکٹ 2 ڈاٹ ان پٹ فنکشن، پھر میں لکھتا ہوں آبجیکٹ 1 ڈاٹ شو فنکشن، پھر میں لکھتا ہوں آبجیکٹ 2 ڈاٹ شو فنکشن، اور یہاں پر جو سب ہے اس کو میں لکھتا ہوں فار ایگزامپل آبجیکٹ 1 مائنس آبجیکٹ 2 نارملی، اور بعد میں لکھتا ہوں سبجیکٹ یا سبٹریکشن ڈاٹ شو اس کو۔ نارملی یہاں پر ہمارے پاس جو یہ جملہ ہے یہاں پر ہمیں ایرر تھرو کرے گا۔ کیوں ایرر تھرو کرے گا؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے ایک بائنری آپریٹر مائنس لکھا ہے جو کہ اونلی کمپیٹیبل ہے کہاں پہ، جہاں پر ہم بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں، انٹیجر ٹائپ، فلوٹ ٹائپ، لانگ ٹائپ، ڈبل ٹائپ، لیکن یہاں پر ہم نے 2 آبجیکٹ کے درمیان بائنری آپریٹر مائنس لکھا ہے، تو یہاں پر ایرر مس تو کرے گا۔ سب سے پہلے اس پروگرام کو میں سیو کرتا ہوں، بائنری انڈرسکور مائنس انڈرسکور اردو، فار ایگزامپل انڈرسکور اوور لوڈنگ، اس میں ہم بائنری جو مائنس آپریٹر ہے اس کی اوور لوڈنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر میں کمپائلیشن پر جب آتا ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اس لائن میں یہ مائنس آپریٹر پر ایرر تھرو کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے اوور لوڈ نہیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو اوور لوڈ کرنے سے پہلے یہاں پر میں ایکس اسپیسیفائر پرائیویٹ کے نیچے کچھ ڈیٹا ممبر ایڈ کرتا ہوں۔ یہاں پر میں نے فار ایگزامپل انٹیجر اے، اور میں نے یہاں پر لکھا انٹیجر بی، فار ایگزامپل میں نے لکھا انٹیجر سی، 3 ویریبل میں نے لکھے۔ ابھی
ان ویریبل کو ہم نے ڈکلیئر کیا. ان کو انیشلائز کرنے کے لیے یہاں پر میں ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ایڈ کرتا ہوں. ڈیفالٹ کنسٹرکٹر میں فار ایگزامپل اے از اکول ٹو بی از اکول ٹو سی از اکول ٹو 0. ان کو میں نے ون اسٹیپ یا ون سنگل لائن میں ان کو انیشلائز کیا ڈیفالٹ ویلیو سے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفالٹ کاپی کنسٹرکٹر اوور رائڈنگ, کیونکہ ہم نے ان کی سگنیچر چینج نہیں کیا ہے, صرف ان کی ڈیفینیشن چینج کیا ہے. یہاں پر شو فنکشن کے تھرو ہم ان ویلیو کو شو کریں گے. یہاں پر میں لکھوں گا فار ایگزامپل ویلیو آف اے. ویلیو آف اے ہم نے اے کو پرنٹ کیا اور اس کے بعد سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے تھرو, اور اس کے بعد ہم نے ای این ڈی ایل مینیپولیٹر لکھا. دوبارہ میں لکھوں گا ویلیو آف بی. ویلیو آف بی کے بعد یہاں پر میں بی لکھوں گا اور پھر ای این ڈی ایل اور یہاں پر لکھوں گا سی آؤٹ ویلیو آف سی, اور یہاں پر اس لوکیشن کا نام جہاں سے میں نے پرنٹ کرنا ہے اور ای این ڈی ایل. یہ ہم نے تینوں ویریبل کو ڈسپلے کیا. ہم نے ان کو اب انیشلائز کرنا ہے. کس چیز سے انیشلائز کرنا ہے؟ ڈائنامک ویلیو سے. یہاں پر ہم نے لکھا انٹر اے ویلیو فار اے اور اس کے بعد ہم نے سی این کے تھرو اس ویریبل اے میں ویلیو پٹ کیا. دوبارہ ہم نے لکھا سی آؤٹ, اور سی آؤٹ کے بعد یہاں پر میں نے لکھا انٹر اے ویلیو فار بی کالن. یہاں پر میں نے لکھا بی سی آؤٹ انٹر اے ویلیو فار سی کالن. یہاں پر لکھا سی این اور یہاں پر میں نے سی لکھا. یہ تو ڈائنامک انیشلائزیشن ہو گئی ان سارے ویریبلس کی. ہم نے ان پٹ کے تھرو اب ہم نے اس آپریٹر کو اوور لوڈ بھی کرنا ہے اور اس کی جو ریزلٹنٹ ویلیو ہے جو کہ ایک آبجیکٹ میں اسٹور ہوگی اس کو بھی ریٹرن کرنا ہے. یہاں پر ہم نے ایک ریٹرن ویلیو سب لکھا. اس کے بعد ہم نے آپریٹر کی ورڈ لکھا. اس کے بعد بائنری آپریٹر اس کو لکھا. اس کے بعد ہم نے اس سب کی جو فار ایگزامپل یہ میں نے پی کے نام سے ایک کیچنگ آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ان سائڈ دی پیرنتھیسز, اور یہاں پر ہم نے سب کی ایک لوکل ٹیمپ ویریبل جو کہ ایک سبجیکٹ کلاس کی جو سبٹریکشن کلاس کی اس کی ایک لوکل ویریبل ہے, ٹیمپرری ویریبل یا آبجیکٹ ہے. اس ٹیمپ میں جو ہمارے پاس اے ہے اس کو ہم نے انیشلائز کرنا ہے اے پلس اس پی کے اندر جو ہے اس سے انیشلائز کرنا ہے. ٹیمپ کے اندر نارملی جو ہمارے پاس بی ہے اس کو ہم نے انیشلائز کرنا ہے اے مائنس پی ڈاٹ اے, اور اوپر بھی کیونکہ ہم نے مائنس آپریٹر کو اوور لوڈ کرنا ہے اس لیے یہاں پر بھی میں نے مائنس لکھنا ہے. اور یہاں پر ٹیم کے اندر جو سی ویریبل ہے اس کو ہم نے انیشلائز کرنا ہے اے سی مائنس پی ڈاٹ سی, اور اوپر جو میں نے لکھنا ہے اوپر کیا لکھنا ہے یہاں پر بی اور یہاں پر بھی بی لکھنا ہے. بی کے اندر جو ویلیو ہے وہ کون سی, مطلب لیفٹ سائڈ آف دی بائنری آپریٹر مائنس کے جو ویلیو ہے وہ ڈائریکٹلی ایکسیسیبل ہے, اور رائٹ سائڈ جو ویلیو ہے اس پلس آپریٹر یا مائنس آپریٹر کے وہ ہم نے پاس کرنا ہے ایز اے پیرامیٹر لسٹ. اور لاسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ریٹرن کرنا ہے ریٹرن اس ٹیمپ آبجیکٹ کو ہم نے ریٹرن کرنا ہے. یہ ہم نے کمپلیٹ کیا. اب ہم اس کو دوبارہ کمپائل کرتے. یہاں پر میں نے گیٹ سی ایچ فنکشن تاکہ لاسٹ میں ہمیں اسکرین پہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈسپلے رہے. یہاں پر میں نے کمپائل کیا. کمپائلیشن میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو ایرر پہلے تھرو ہو رہا تھا یہاں پر وہ اب ختم ہوا. کیونکہ ہم نے اس مائنس بائنری آپریٹر کو اوور لوڈ کیا ہے. یہاں سے میں نے رن کیا, یہ ہمارے پاس اس کی جو ڈیفالٹ ویلیو ہے اے کی وہ شو ہو رہا ہے. یہاں پر غالباً میں نے انٹر غلطی سے اس ان پٹ میں یہاں پر 0 میں نے غلطی سے ان پٹ کیا ہے. اس کو میں نے ختم کیا. دوبارہ میں نے کمپائل کیا. کمپائلیشن کے بعد ایگزیکیوٹیبل کوڈ آیا, میں نے اس کو رن کیا. فار ایگزامپل میں نے 20 ان پٹ کیا, میں نے 30 ان پٹ کیا اور میں نے 40 ان پٹ کیا. ان کی ویلیو ہے, یہ فرسٹ آبجیکٹ ہے. یہ میں نے فار ایگزامپل 10 5 اور 15 یہ 3 ویلیوز میں نے کی آبجیکٹ 2 کے لیے. اس آبجیکٹ 2 کے پھر ہم نے مائنس کرنا ہے. تو 10 - 10 10
30 minus 5 25, 40 minus 15 25. میں نے انٹر کیا, فار ایگزامپل میں نے انٹر کیا, آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس جو اوریجنل ویلیو ہم نے انپوٹ کی ہے وہ ہے. فار ایگزامپل 20 سے ہم نے 10 مائنس کیا تو رزلٹ 10 آیا, 30 سے ہم نے 5 مائنس کیا 15 آیا, 40 سے ہم نے 15 مائنس کیا تو ہمارے پاس 25. یہ ہمارے پاس یہ ویلیو جو ہے کس لیے آئے, یہ ہمارے یہاں اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, ہمارے پاس ان ملٹیپل ویلیو کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہاں پر اس ڈسپلے فنکشن کے اندر میں اسٹرک ڈالتا ہوں, ایک لائن ڈالتا ہوں اسٹرک کی, تاکہ ہمارے پاس ان کے درمیان ایک واضح ڈفرینس آئے. میں نے کمپائل کیا, دوبارہ کمپائل کرنے کے بعد میں نے انٹر کیا. فار ایگزامپل 50 40 اور میں نے پھر 30, یہ میں نے پہلے ویڈیو کے لیے دیا. پھر میں نے فار ایگزامپل 50 کی جگہ یہاں پر لیٹس میں نے 20 دیا, پھر میں نے فار ایگزامپل 10 دیا اور پھر 10 دیا, انٹر کیا. تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پر میں ENDL لکھوں گا. فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ENDL تاکہ یہ نئے لائن میں آئے, اور یہاں پر بھی میں سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے تھرو ENDL دوبارہ اس کو کمپائل کیا. ایزیلی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے میں نے یہ لائن, اس میں کوئی اور مقصد نہیں ہے, اس تاکہ ویزیبلٹی کے لیے میں نے اس کو ایڈ کیا. میں نے رن کیا انٹر ویلیو پر فار اے, فار ایگزامپل میں نے 50 انٹر کیا, 40 انٹر کیا, دوبارہ 40 انٹر کیا, دوبارہ جو دوسرا آبجیکٹ ہے اس کے لیے مانگ رہا ہے. میں نے 30 انٹر کیا, میں نے 20 انٹر کیا, میں نے 10 انٹر کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے آبجیکٹ کے لیے جو ویلیو ہم نے انٹر کیا ہے وہ یہاں پر ڈسپلے ہے 50 50 40 40 40. دوسرے آبجیکٹ کے لیے جو ویلیو ہم نے ایڈ کیا تھا 50 20 10, ابھی 50 مائنس 30 20 یہاں پر 20 ہے, 40 مائنس 20 یہاں پر 20 ہے, 40 مائنس 10 یہاں پر 30 ہے. تو یہاں پر جو ریزلٹ آیا ہے ہمارے ساتھ یہ بالکل ہمارے پاس ایکوریٹ ریزلٹ آیا ہے. تو ہم نے جو مائنس آپریٹر ہے جو کہ نیچر میں بائنری آپریٹر ہے اس کو کمپیٹیبل بنایا, اس کو ہم نے ری ڈیفائن کیا, اس کو ہم نے اوور لوڈ کیا یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ آبجیکٹ کے ساتھ. یہ ہمارے پاس ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ آبجیکٹ ہے. تو ہم جب یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ آبجیکٹ کے ساتھ آپریٹر کو آپریشنلیبل بناتے ہیں, اس کنسیپٹ کو ہم پروگرامنگ میں یا آبجیکٹ اورینٹڈ میں آپریٹر اوور لوڈنگ کہتے ہیں. آخر میں ایک دفعہ پھر وہ لوگ جو مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان سب کے ہاں ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی انفوٹیک ود عبدالناصر افریدی اس چینل کا نام ہے, اس کو سبسکرائب کرے, لائک کرے, شیئر کرے, کمنٹس کرے, اور ہاں اس کو جو بل نوٹیفیکیشن ہے اس کو بل نوٹیفیکیشن جو بل سمبلز ہے اس کو چیک کرے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے آپ تک پہنچتی رہے. وہ لوگ جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ یوز کرتے یا مجھے ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں اور اس نے مجھے ابھی تک فالو نہیں کیا ہے, تو میں اسی طرح جو ایجوکیشنل کنٹینٹ ہے, کوالٹی کنٹینٹ, کنسیپچول کنٹینٹ, میں پروفیسر عبدالناصر ID ہے اس کو سرچ کرے. یہاں پر میں نے ایک لنک بھی پنگ کیا ہے, اس لنک سے بھی آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. کائنڈلی مجھے ٹک ٹاک پہ بھی فالو کرے اور مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیر.